بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم سنن نسائی کا سبق نمبر 26 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم وضو کرنے کے طریقے کے بارے میں جانیں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ صفت الوضوء یعنی وضو کا طریقہ۔ غسل الکفین ہتھیلیاں دھونا۔ وبه قال اخبرنا محمد بن ابراہیم البصری عن بشر بن المفضل عن ابن عون عن عامر الشعبی عن عروة بن المغیرة عن المغیرة وعن محمد بن سیرین عن رجل حتى رده الى المغیرة قال ابن عون ولا احفظ حدیث ذا من حدیث ذا عن المغیرة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرع ظهري بعصا كانت معه فعدل وعدلت معه حتى اتى كذا وكذا من الارض۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے اپنی چھڑی میری پشت سے لگائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف کو چلے، میں بھی آپ کے ساتھ چلا حتیٰ کہ آپ ایک جگہ پہنچے۔ فَأَنَاقَ ثُمَّ انطَلَقَ قَالَ فَذَهَبَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ وَمَعِيَ سِتِيهَةٌ لِّي فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَغْرَقْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وذهب ليغسل ذراعيه وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه وذكر من ناصيته شيئا وإمامته شيئا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا اونٹ بٹھایا اور پیدل چل دیے حتیٰ کہ مجھ سے اوجھل ہو گئے، پھر واپس تشریف لائے اور فرمایا تیرے پاس پانی ہے؟ میرے پاس میرا مشکیزہ تھا، میں وہ آپ کے پاس لے آیا، میں نے پانی ڈالنا شروع کیا، آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اور چہرہ دھویا، بازو دھونے لگے، آپ پر تنگ آستینوں والا شامی جبہ تھا، آپ نے اپنا ہاتھ جبے کے نیچے سے نکالا، اس طرح اپنا چہرہ اور بازو دھوئے اور اپنے کچھ سر یعنی پیشانی اور باقی پگڑی پر مسح کیا۔ قال ابن عون لا احفظ کما اريد، ابن عون نے فرمایا کہ جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے یاد نہیں ہے۔ ثم مسح على كفيه ثم قال حاجتك قلت یا رسول اللہ لیست لی حاجت، پھر آپ علیہ السلام نے اپنے موزوں پر مسح کیا، پھر آپ نے فرمایا تو بھی قضائے حاجت کر لے، میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے حاجت نہیں ہے۔ فجئنا، پھر ہم آئے، وقد اما الناس عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم رکعۃ من صلاۃ الصبح، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ لوگوں کے آگے کھڑے امامت کرا رہے تھے اور صبح کی ایک رکعت پڑھا چکے تھے۔ فَذَهَبْتُ لِأُؤْذِنَهُ فَنَهَانِي، اور میں نے انہیں اطلاع دینا چاہی مگر آپ نے مجھے روک دیا۔ فَصَلَّيْنَا مَا أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا مَا سُبِقْنَا، تو جو ہم نے پائی پڑھ لی اور جو گزر چکی تھی اسے بعد میں ادا کر لیا۔ اب ہم حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں مختصر سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی محمد بن ابراہیم ہیں اور امام نسائی نے ان کے بارے میں فرمایا لا بأس بہ، اور دوسرے راوی بشر بن المفضل ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے، اور تیسرے راوی عبداللہ بن عون ہے، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ حدیث مبارک کے چوتھے راوی عامر شعبی ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے، ابن معین رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ حدیث مبارک کے پانچویں اور چھٹے راوی ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اس حدیث مبارک سے وضو کے بارے میں معلوم ہوا کہ وضو کی ابتدا ہتھیلیاں دھونے سے ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ افضل انسان مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے نماز پڑھی اور اس سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کا شرف حاصل ہوا اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کفار کی تیار شدہ اشیاء استعمال کرنا جائز ہے جبکہ ان میں حرام چیزیں نہ ہو، کیونکہ آپ علیہ السلام نے شامی جبہ پہنا ہوا تھا اور شام اس وقت دارالکفر تھا۔ اس حدیث مبارک میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جس سفر کا ذکر کیا وہ تبوک کا سفر تھا۔ فقرع ظاہری سے مراد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے چھڑی کے ساتھ یعنی عصا کے ساتھ ہلکی سی ضرب لگائی تاکہ وہ متنبہ ہوں۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے بعض الفاظ کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک میں اس بات کا ذکر ہوا کہ جو آپ علیہ السلام نے جبہ پہنا ہوا تھا اس کی آستین تنگ تھی، ضیقۃ الکمین،
یہ اصلاح کپڑوں کی آستین کی تنگی کو بیان کرتی ہے جو کسی کے بازو کے داخل ہونے کی جگہ کو ظاہر کرتی ہے۔ یہاں وضو کے عمل میں ایک مسئلہ درپیش ہے کہ اگر کسی نے تنگ آستین پہن رکھی ہو اور وہ بازو دھونے کے قابل نہ ہو تو ایسی آستین کو نکالنا ہوگا یا یہ کھولنی ہوگی تاکہ وہ صحیح طور پر وضو کر سکے۔ یہاں پر ناصیہ یعنی پیشانی کے اگلے حصے کا ذکر ہے، یعنی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ بالوں کا مسح کرنا ہے جو وضو کا ایک اہم جز ہے۔ ناصیہ کے معنی قصاص و شعر یعنی بالوں کے اگلے حصے کے ہیں، اور یہاں مراد سر کے وہ حصے ہیں جو چہرے کے قریب ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ وضو میں چہرے کے ساتھ ساتھ پیشانی کے بالوں کا مسح کرنا بھی اہم ہے۔ اس حدیث مبارک میں راوی رحمہ اللہ نے فرمایا لا احفظ کما اریدو، یعنی جس طرح مجھے یاد رکھنا چاہیے تھا میں یاد نہیں رکھ سکا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ حدیث بیان کرنے میں کتنی احتیاط کرتے تھے، یعنی اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ معمولی سی غلطی بھی نہ ہو۔ فقہائے کرام نے اس حدیث مبارک سے چند اہم نکات بیان کیے، اب ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب کوئی شخص کسی ضرورت یا حاجت کے لیے سفر پر جا رہا ہو تو وہ اپنے ساتھ اپنے خادم یا ساتھی کو لے جائے جو ضرورت کے وقت اس کی مدد کرے۔ اور نمبر 2 یہ کہ تنگ لباس پہننا جائز ہے بشرط کہ وہ کپڑے انسان کے سطر یعنی عورت یا مرد کے پوشیدہ جسمانی حصوں کو نمایاں نہ کرے، یعنی عریانیت پیدا نہ کرے۔ اور نمبر 3 ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اعضائے وضو کو 3 بار دھونا چاہیے۔ اور نمبر 4 ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یعنی کوئی امام وہ تاخیر کا شکار ہو تو جماعت والوں کو چاہیے کہ دوسرے امام کو آگے کر کے نماز پڑھ لے۔ تو اس سے ہمیں کئی اہم باتیں معلوم ہوئی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف، کم تغسلان۔ وبه قال اخبرنا حمید بن مسعدة عن سفیان وهو بن حبیب عن شعبة عن النعمان بن سالم عن ابن اوس بن ابی اوس عن جده قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوقف ثلاثا۔ حضرت ابو اوس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ نے 3 دفعہ پانی بہایا۔ اب ہم اس حدیث مبارک کے راویوں کے بارے میں کچھ سا جان لیتے ہیں۔ اس حدیث مبارک کے پہلے راوی حمید ہیں، ان کا تذکرہ ہو چکا، اور دوسرے سفیان بن حبیب ہیں اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اور ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور تیسرے راوی شعبہ ہے، ان کا تذکرہ پہلے ہو چکا۔ اور حدیث مبارک کے چوتھے راوی نعمان بن سالم ہے اور یہ بھی ثقہ راوی ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے انہیں ثقہ راویوں میں شمار کیا۔ اور پانچویں ابن اوس بن ابی اوس ہے۔ حدیث مبارک کے چھٹے راوی اوس بن ابی اوس حذیفہ ثقفی رضی اللہ عنہ ہے۔ انہوں نے آپ الاسلام کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی احادیث کو روایت کیا۔ اس حدیث مبارک میں ایک لفظ استعمال ہوا استوقفا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل کرنا یعنی دھونا، خاص طور پہ کفوں یعنی ہاتھوں کو دھونے کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہاتھوں سے پانی کا ٹپکنا یا قطرے گرا دینا، جیسے جب کوئی شخص ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کو دھونا شروع کرے تو اس میں سے جو پانی ٹپک رہا ہو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آج کے سبق کو یہی بھی مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں کن اعضاء کو 3 مرتبہ دھویا؟ دوسرا سوال استوقف سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ اور تیسرا سوال ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد کس چیز کی انجام دہی کی، یعنی وہ کون سی عبادت کر رہے تھے جس کو انہوں نے پورا کیا۔ امید ہے کہ آپ تمام سوالات کے بھی بہترین جواب دیں گے۔ اب اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔